السلام علیکم ناظرین، سن ٹیلی ویژن نیوز جو پارا ماہ ہے جو میزبان فیاض نائج ناظرین گفتگو کنداسوں عالمی سیاسی منظرنامے کے اندر جو مختلف تبدیلیوں ہیں ان میں خاص طرح ان خطے کے حوالے سے جو صورت حال ہے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی جو نو فنامنا ہے ان سمورن ایشوز تے گفتگو کنداسوں جو کہ پروگرام میں جوائن کیا ہے معروف صحافی اینا میری تجزیہنگار محترمہ نفیسہ ہود بھائی صاحبہ جو واشنگٹن ڈی سی میں ایز اے جرنلسٹ کم کر اتنے پاکستان آئلن اسان موقع جو فائدہ اٹھتے ہیں ان کے پہلے اسٹوڈیو میں دعوت نہیں آ چکا ان سے گفتگو. السلام علیکم نفیسہ ہود بھائی صاحبہ. وعلیکم السلام. نفیسہ ہود بھائی صاحبہ، ٹرمپ کے آنے کے بعد جو اسپیسیفکلی دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور جو وارس چل رہی ہیں اس وقت دنیا میں، آپ کیا سمجھتی ہیں ان پہ کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے؟ اصل میں اس وقت امریکہ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ سائیڈز چن لی ہیں. انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک ناطہ جوڑ دیا ہے اور ایران کو اپنا مخالف بنا دیا ہے، کم از کم لفاظی کے حد تک. اس سے دنیا میں ایک نئی تقسیم کا اشارہ ملنے لگا ہے. ویسے تو امریکہ کے لیے اسرائیل ایک پکا دوست تھا، لیکن یہ جانبداری جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دکھائی ابھی بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد، اس سے زیادہ اس کو تقویت ملی. اصل معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ زیادہ پیچیدہ آدمی ہے، یعنی کہ کھل کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت صرف وہ پرو اسرائیل اور اینٹی ایران ہوگا، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کا روس کی طرف ایک جھکاؤ ہے. اب اس جھکاؤ کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ کچھ زیادہ الجھ جائیں گے، کیونکہ روس ایران کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن ایک بات میں وضاحت کے ساتھ دیکھ رہی ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک قوت ہے جو کہ ٹرمپ کو روس کے ساتھ دوستی کرنے نہیں دے رہی ہے، بلکہ یہ پورا ایک مہم چلی ہے بہت دنوں سے، جس کا سب سے بڑا ایک نتیجہ پچھلے دنوں نکلا جب مائیکل فلن جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں ان کو نوکری سے نکالا گیا. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ ان دنوں جن دنوں اوباما نے روسی ڈپلومیٹس کو نکالا اس الزام میں کہ وہ جاسوسی کر رہے تھے، انہی دنوں میں مائیکل فلن نے ان کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ کوئی فکر نہیں کرو، جب ہم آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ کانورسیشنز ٹیپ ہوئیں اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ نہ صرف فلن کے خلاف گیا بلکہ پوری ٹرمپ کیمپین کے خلاف گیا، کیونکہ ٹرمپ کیمپین کے لوگوں پر یہ الزام تھا کہ وہ کیمپین کے دوران روس سے بات کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ فلن کو تو نکال دیا گیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ابھی تک ایک سایہ ہے کہ وہ روس نواز ہیں. لہٰذا جو کھل کے جو ابھی تک باتیں آئی ہیں اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹرمپ کو روس کے قریب کس حد تک آنے دے گی. اچھا، یہ سیریا پہ کیا ہوگا؟ جو روس اور ٹرمپ کی اپنا کلوزنس ہے اس کا امپیکٹ سیریا پہ کس طرح پڑے گا؟ سیریا پہ بہت ممکن ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں چلتی رہیں اور وہ بضد رہیں کہ وہ روس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مل کر داعش کے خلاف محاذ بنائیں. اب یہ اوباما کے دور میں ایسا نہیں ہو سکا، اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ اوباما انتظامیہ جو بشار الاسد کی حکومت ہے اس کے سخت مخالف تھی. ٹرمپ کے دور میں یہ ہوا ہے کہ اسد کے ساتھ ان کے میرے خیال ہے کچھ مراسم بہتر ہوئے ہیں، اور انہوں نے کوئی اس طرح کی مورل آؤٹریج نہیں دکھائی جو کہ اوباما نے دکھائی کہ ایک ڈکٹیٹر کیوں کر سیریا کو چلا رہا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر بہت ممکن ہے کہ باوجود تمام اپوزیشن کے
डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ ताउन करके सीरिया में जो इस वक्त रूस कार्रवाई कर रहा है, रूस ने काफ़ी हद तक वहाँ इलाके साफ़ किए हैं और काफ़ी दाइश को पीछे धकेला है। अगर अमेरिका भी उसके साथ शामिल हो जाता है इसमें, तो मेरा ख्याल है कि दाइश को बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा, ये जो मिडिल ईस्ट की डिवाइड है शिया सुन्नी के बुनियाद पर, उसमें आपके ख्याल में ट्रंप के दौर में क्या पॉलिसी होगी? सऊदी अरब के साथ भी होगी और उसके साथ असद के साथ भी होगी, इराक के अंदर शिया गवर्नमेंट है उसके साथ भी होगी, किस तरह होगी? मतलब देखिए, इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों को शिया सुन्नी के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर ये सारी रियासतें तो एक दूसरे को इस तरह देख रही हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए काफ़ी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और उसके लिए सियासत और जो बहुत ही जमे हुए सियासतदान हैं उनका होना ज़रूरी है। ट्रंप के लिए सारे मुसलमान बराबर हैं, वो ज़्यादातर दहशतगर्दी की कैटेगरी में हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो। ईरान को वो दहशतगर्दों की कैटेगरी में डाल रहे हैं, क्योंकि ईरान जिस तरह से वहाँ अपनी मुहिम चला रहा है मशरिक़ वस्ता में, इसने अमेरिका को काफ़ी परेशान किया है कि पिछले बरसों में ईरान बहुत एक्टिव हो गया तमाम जगहों पर, हिज़्बुल्लाह की हिमायत में, मुख्तलिफ लीबिया में, मुख्तलिफ जो यमन में सऊदी अरब को उसने टफ टाइम दिया है। तो आप तो ऐसा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि ये बहुत ही कोई पढ़े लिखे आलम हैं जो अमेरिका के नए सदर हैं। इस वक्त उनके जहन में कोई चीज़ वाज़े नहीं है। सारे ज़ाहिर है पूरी एक अपना अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, उसके इदारे हैं, उसके पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है, फिर नेशनल सिक्योरिटी के वो लोग हैं, वो सब उसको ब्रीफिंग्स देते होंगे जिसके बुनियाद पर उसका माइंडसेट बनता है। क्योंकि ट्रंप कोई या ओबामा हो या बुश हो या कोई भी प्रेसिडेंट के तौर पर तो भले बैठा हो, लेकिन उसका माइंडसेट बनाने के पीछे तो इदारे होते हैं ना। जी हाँ, इदारे होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है। आपने देखा कि ट्रंप के लिए 7 ममालिक में से जो लोग आ रहे थे अमेरिका, उनको उन्होंने बैन किया। अब उनका एक वो कोर्ट्स ने उसको ओवरटर्न कर दिया। अब वो एक नया मुसवदा सामने लेकर आ रहे हैं जो बुनियादी तौर पे पुराने की तरह होगा, और वही 7 मुसलमान मुल्कों में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हुई है उनको वो उनके लोगों को वो आने से रोकेगा। ये ट्रंप से कोई पूछता नहीं है वहाँ पे कि अब तक जो 9/11 के अंदर जो लोग थे जो इन्वॉल्व थे हाईजेकर, उनमें से बड़ी सब बहुत ज़्यादा वो जो अक्सरियत थी वो सऊदी अपना लोगों की थी, और फिर उसमें कोई ईरान का अब तक अमेरिकी सॉइल पे ईरान के से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं हुई है। ईरान के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो ईरान की सरगर्मियाँ हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन सऊदी अरब में जो कुछ अपना ईरान अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर जो भी अपना दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, कहीं पे भी ईरान की कोई कनेक्टिविटी या कोई सपोर्ट या कोई इस तरह की चीज़ तो नज़र नहीं आई। फिर ईरान के ख़िलाफ़ इतना बड़ा स्टांस लेना ये कोई मज़ाक का खेज़ बात नहीं है। आपकी बात सही है, और ये मसला बहुत मर्तबा उठाया गया है और मीडिया ने इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। जवाब जो आता है वो ये है कि 9/11 को अब 15 साल से ज़्यादा हो गए, अब वो पास्ट में चला गया। जिस चीज़ ने अमेरिका को परेशान किया है वो हैं लोन अटैक्स, यानी इक्का दुक्का जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, उसमें अफ़गान निजात का बंदा था, पाकिस्तानी निजात का बनता था, दीगर ये जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके लोग थे। लेकिन अगर आप वजह पूछें कि वो 7 ममालिक को क्यों उन्होंने सिंगल आउट किया, तो वो इसलिए किया क्योंकि ये ओबामा दौर में इन 7 मुल्कों को आइडेंटिफाई किया गया था कि ये वो मुल्क हैं जो अनस्टेबल हैं। मिसाल के तौर पे जब भी अमेरिकन्स किसी को एडमिट करते हैं मुल्क के अंदर, तो पहले उनका आगे पीछे देखते हैं, और ये वो 7 ममालिक हैं जहाँ पर
وہاں کی جو لوکل ایمبیسیز ہیں ان کو ان کی حکومتیں، ان ممالک کی حکومتیں مطمئن نہیں کر سکتی، وہ ان کو ان کی پراپر ویٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کروا سکتی. لہٰذا اوباما دور میں یہ 7 یہ تو ممالک میرے کو خیال میں آئیڈینٹیفائی آپ کیا ایز اے گیا تھا. جرنلسٹ، میں ایز اے جرنلسٹ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ افغانستان اسٹیبل اس کیٹیگری میں آتا ہے اور ایران انسٹیبل کیٹیگری میں آتا ہے. یہ تو کافی جو ہے وہ امریکہ کی جو اپنا اسیسمنٹ کا جو ہے اس پہ تو بڑا کوسچن مارک آ جاتا ہے. اور اچھا ہے کہ آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ لوگ بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں اور میڈیا بھی امریکہ کا یہی سوال پوچھ رہا ہے. اچھا، مڈل ایسٹ کو سے آگے آتے ہیں، یہاں اس ریجن کے اندر کیا فرق پڑے گا اپنا اس کے اندر افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے دیکھیے اور انڈیا کے حوالے سے؟ اس وقت جس طرح سے روس نے شام کے اندر پہل کی ہے، اسی طرح سے روس نے اب اس خطے میں پہل کی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 10 دن پہلے رشیا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی جس میں 6 مقامی جو سطح کے ہیں ممالک ان کو کانفرنس میں بلایا گیا اور وہ کانفرنس افغانستان کے حوالے سے ہوئی. امریکنز نے تو فقط وہاں یو ایس ایڈ کی مدد سے اس کانفرنس کو آگے بڑھایا، لیکن اس وقت واقعی رشیا پہل کر رہا ہے اس خطے میں، کیونکہ رشینز بہت قریب ہیں افغانستان کے اور ان کو بڑا خطرہ ہے کہ داعش یا اس قسم کی جو بھی دہشت گرد ہیں وہ روس میں اور روس کے جو ذیلی علاقے ہیں ان میں حملے کر کے اور بغاوت کروا سکتے ہیں. چچنیا ایک بڑی مثال ہے اس کی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی انیشیٹو اگر لیا ہے تو روس نے لیا ہے، امریکہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے. اچھا، لیکن روس ابھی تک پاکستان کے حوالے سے تو اتنا افیکٹو رول نہیں ادا کر رہا، کیونکہ چائنا کے ساتھ تو پاکستان کی ریلیشن شپ ہے، لیکن روس کا اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے کوئی اپنا اتنی بڑی میننگ فل ڈیولپمنٹ تو ہم نے نہیں دیکھی ان پچھلے 2-4 سالوں کے اندر. آپ کو حیرت ہوگی لیکن پہلی مرتبہ ہے سرد جنگ کے بعد جب روس اور پاکستان نے مل کر نیول ایکسرسائزز کیے ہیں خطے میں. یہ نیول ایکسرسائزز وہ تھے جو یہاں سندھ میں نیوی نے کروائے رشیا کے ساتھ، اور نظر یہ آتا ہے کہ رشیا نے ایک طرح کا مان لیا ہے کہ چین تو یہاں پارٹنر ہے پاکستان کا، لیکن وہ خود بھی ایک طرح سے شراکت داری کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ، خاص طور پہ یہ کہ جو آئل اور گیس کے منرلز ہیں، ریزروز ہیں، اس میں یا جو ٹریفکنگ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے، یہ رسمی سمجھ لیجئے، لیکن سرد جنگ کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ روس نے پاکستان کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائزز کیے ہیں. چین کا تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. ایک تو ہندوستان اور چین کی رائیولری بڑے عرصے سے رہی ہے، اور پھر امریکہ اور چین ایک رائیول سپر پاورز کے طور پر آپریٹ کر رہے ہیں. روس کو آپ اس رائیولری کے اندر کہاں دیکھتی ہیں؟ روس اس وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ ایک عالمی طاقت کے طور پہ ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے پاس اکانومی نہیں ہے. تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد روس تو بیٹھ گیا ہے. یہ بے شک ہے، لیکن یہ آپ سمجھ لیجئے کہ روس نے اس طرح کے شطرنج کے مووز لیے ہیں جو کہ امریکہ کو اس نے ایک حد تک مات کر دیا. مثال کے طور پہ شام میں جو کچھ بھی ہوا، یہ اوباما کی اس وقت میں نے شکل دیکھی جب پوٹن نے آ کر یہ کہا کہ روس اس وقت داخل ہونے جا رہا ہے شام میں. وہ اتنا بڑا دھچکا تھا اس صدر کے لیے جو کہ جنگوں کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا. بہت پش کے باوجود اس کا یہ تھا کہ ہم جنگوں کو ختم کریں. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ عراق اور افغانستان امریکہ کے لیے بہت بڑا ایک خرچے کا باعث بنے ہیں. کہا جاتا ہے کہ افغانستان لیکن کہتے ہیں کہ عراق سے تو کافی تیل بھی نکالا.
یہ کہنے کی باتیں ہیں. اس وقت امریکہ میں کھل کر تسلیم کیا جاتا ہے کہ عراق میں جانا ایک بڑی غلطی تھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت کیمپین میں جو انہوں نے اچھے مارکس لیے وہ یہی لے کر کے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے عراق میں گئے اور آپ لوگوں نے غلطی کی. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں ہے امریکہ میں جو یہ نہیں مانتا کہ عراق میں جانا کتنی بڑی غلطی تھی. اچھا، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کیا ہو سکتا ہے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پاکستان؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کو وہ ایک طرح سے دیکھتے ہیں ایک ہی لائن میں کہ افغانستان سے ابھی تک پاکستان کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہے. اور اس لیے پاکستان، اس کے علاوہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ایک اس کی ملٹری بھی ایک اسٹرانگ ملٹری ہے، چند چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو مفید بناتی ہیں امریکہ کے لیے. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت امریکہ کوئی ایڈونچر کے لیے تیار نہیں ہے، اور رفتہ رفتہ پاکستان کی حیثیت یا اس کی اہمیت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. میں ایک وقفہ لیتا ہوں، پھر آ کے پاکستان پہ بات کرتے ہیں. پاکستان پہ آپ نے اباؤٹ دا ڈیموکریسی ٹرین جو کتاب لکھا ہے، اور پھر پاکستان کے اوپر آپ نے اس پہ گزشتہ سال کچھ ڈیولپمنٹس بھی کی ہیں، اس پہ نیو ایڈیشنز بھی کی ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان کا اندر پاکستان کے اندر جو اس وقت دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں جو سینیریو ہے اس پہ بات کریں گے. ناظرین تو وقف واپس ہے پروگرام کرتے ہوتے ہیں آسان کر رہے جو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سلسلے کے اقتدا ہے گفتگو اندر رہا ہے عالمی سیاسی منظر میں خاص طرح دہشت گردی جو پوائنٹ آف ویو کا اسان کے جو کہ نشست میں جوائن کیا ہے معروف صحافی تجزیہ نگار محترمہ نفیسہ ہود بھائی صاحبہ جا واشنگٹن میں کم کدی ایز اے صحافی. انہوں سے گفتگو اندر ہوئی پاکستان کے پس منظر میں ان سے ڳالهايون تھا پاکستان کے بارے میں پاکستانی سیاست ہے پاکستانی جمہوریت کے بارے میں ان کتاب بھی لکھو ہے اباؤٹ دا ڈیموکریسی ٹرینڈز. ان حوالے سے پاکستان کے منظر نامے تے گفتگو نہ سوچ تو ان کے اگتے وداؤں. جی نفیسہ ہود بھائی صاحب، پاکستان کا منظر نامہ، مشرف کا دور، ایک اسسٹنٹ سیکریٹری کا فون ود اس اور ود اینیمی، اور پھر وہاں سے آ کے کیانی کا دور، اور ان دونوں ادوار میں ڈو مور کا مطالبہ. پھر ہم نے دیکھا کہ دور آیا اپنا راحیل شریف صاحب کا جس میں ڈو مور کا مطالبہ نہیں ہوا، ضرب عضب ہوا، ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور ایک طرح سے ہم نے دیکھا کہ کافی وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سنڈے کو کھل گئے اور کیا اپنا اس سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں. اب چینج آف کمانڈ بھی ہوئی ہے اور حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ریسنٹلی ایک نئی سرچ بھی آئی ہے. ایک اوور ویو اگر میں لوں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ میری کتاب 2014 سے لے کے 2016 تک کی ہے، لیکن حالات اس طرح سے تبدیل ہوئے کہ جنرل راحیل شریف ریٹائر کر گئے اور ان کی جگہ ایک نئے جنرل آئے ہیں. اب جنرل سے فرق پڑتا ہے اور یہ ہمیں بھی اندازہ ہو گیا ہے. جنرل راحیل شریف میرا خیال ہے کہ اس ملک کی تاریخ کے پہلے جنرل ہیں جو کہ واقعی بہت ہی ڈسپلنڈ ثابت ہوئے، وقت پہ آئے، وقت پہ انہوں نے ریٹائر کیا، اور ان کے دور میں جتنی بہتری آئی لا اینڈ آرڈر میں اور دہشت گردی میں جتنی کمی آئی، مشکل ہے اس سے پہلے ادوار سے اس کا مقابلہ کرنا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جنرل راحیل اس وقت بھی آئے جب
فوج نے فیصلہ کر دیا کہ گرین ڈاکٹرن پر عمل درآمد کرنا ہے، یعنی کہ جو اصل دشمن ہے وہ اندر ہے، دی ریئل اینیمی لائز ود ان، اور اس ڈاکٹرن کے آتے آتے کافی وقت لگ گیا، لیکن 2011 کے بعد جب اسامہ بن لادن کو یہاں سے پکڑ کے امریکن لے گئے اور حالات تبدیل ہو گئے، تو اس کے بعد اس فیصلے کے تحت کہ اصل دشمن اندر ہے، پکڑ کے لے گئے کہ مار کے لے گئے؟ مار کے پکڑ کے مار کے ختم کر گئے. کیونکہ یہ کافی سوال ہے جی اس میں. بالکل 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 بالکل. جی ہم نے تو لاش نہیں دیکھی، اچھا. نہ کسی نے لاش دیکھی. ہمیں بتایا گیا کہ ان کو، پھر تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا، پھر تو ہر چیز پہ کوسچن مارک آ جائے گا. اصل میں نظر آتا ہے کہ وہ پکڑ کے مار دیے گئے، کیونکہ اس کے بعد اوباما نے جتنا اس ایشو کو استعمال کیا اپنی پریزیڈنسی کو لفٹ کروانے کے لیے اور دوسرا ٹرم لینے کے لیے، نظر آتا ہے کہ تمام شواہد اسی کے ارد گرد ہیں. اور یہ کہ امریکی انٹرسٹ پھر نسبتاً کم بھی ہو گیا پاکستان میں. جو اسامہ کے دور میں جتنی یہاں دلچسپیاں تھیں، وہ پھر میرے نظروں کے سامنے وہ دلچسپی کم ہو گئی. ڈرا ڈاؤن بھی ہو گیا. بالکل ہو گیا، بالکل. اور 1 لاکھ سے زیادہ فوج تھی، وہ آ کے 5-7 ہزار تک پہنچ گئی. بالکل بالکل. تو یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ تمام پس منظر ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں. دہشت گردی کس حد تک یہاں کم ہوئی ہے. دیکھیے، میں نے اسامہ کا نام اس لیے لیا کیونکہ پاکستان نے ریئلائز کیا کہ اسامہ کے یہاں سے جانے کے بعد پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں رہا. وہ کوئی بندہ نہیں تھا جس کو وہ بیچ کر اس کے عوض ڈالرز کما سکتے تھے. لیٹ می پٹ اٹ ویری کروڈلی. اس کو جس سینس میں بھی لوگ لیں، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کموڈٹی تھی. ان کا جانے کے بعد پاکستان کو احساس ہوا کہ 70,000 لوگ ان کے مارے گئے، کہ انہوں نے افغانستان کو جس طرح مینیج کرنے کی کوشش کی، وہ مینجمنٹ تو ان کے گلے پڑ گئی، اور اب فقط دہشت گردی، بھوک افلاس کے ساتھ ان کا واسطہ رہ گیا. افغانستان کو پاکستان نے کب مینیج کیا ہے؟ یعنی 9/11 سے لے کر وہاں پہ امریکن اور نیٹو کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ کوئی 10, 15, 20 ہزار نہیں، 1,00,000 1.5 لاکھ کے قریب وہاں پہ ان کی پریزنس رہی ہے. تو پاکستان کس طرح مینیج کر رہا تھا اس کو؟ مینیج تو نیٹو کر رہی تھی، امریکنز کر رہے تھے افغانستان کو گزشتہ اپنا اس سے 15 سال سے. دیکھیے، یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے، طالبان پاکستان کی کریشن ہے. اور 9/11 کے بعد جب امریکنز نے کہا، طالبان پاکستان کی کریشن ہے؟ بالکل بالکل. کس طرح؟ پاکستانی فوج نے اور یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور مدرسوں نے ان لوگوں کو جو کہ یہ سب تو وہ ہے نا جو CIA کے اپنا کوورٹ آپریشن کے تھرو ٹرینڈ ہوئے تھے. دیکھیے، CIA کا جو رول تھا وہ تھا رشین حکومت کو گرانے کا. تو یہ سب تو اس میں تیار ہوئے نا، ان کو ہتھیار ملا، ٹریننگ ملی. نہیں، اس میں آپ ایک فرق کیجئے. جو مجاہدین تھے وہ امریکہ کی مدد سے اوپر آئے. مجاہدین کو اس وقت ایک طرح سے شکست مل گئی. مجاہدین کے جو بچے ہیں وہ طالبان بنے، اور ان کو ایسے وقت میں جب امریکہ نے اپنا انٹرسٹ کھو دیا تھا اس خطے میں، اس وقت پاکستان نے ان کو مدرسوں میں رکھ کر ان کو پڑھایا، ان کو کھلایا پلایا، اور ان کے ذریعے کوشش کی کہ وہ کابل تک چڑھیں. اور میرے سامنے 1996 میں یہ طالبان پاکستان فوج کی مدد سے جا کر کابل پر قابض ہو گئے. لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ طالبان کو امریکنز نے لایا. طالبان باقیات ہیں مجاہدین کی جن کو امریکنز نے آگے بڑھایا، اور یہ سب میں بالکل وٹنس رہی ہوں ان تمام معاملات کی. تو جب 9/11 ہوا
اور جارج بش نے پرویز مشرف سے کہا کہ تم یا تو ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہو, یو آر either with us or you are with them. تو مشرف نے کہا آئی ایم وتھ یو, لیکن اندرون خانہ انہوں نے طالبان کے ساتھ اپنا ناطہ نہیں ختم کیا. اور یہیں سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا کہ طالبان 2001 میں بھی میری آنکھوں کے سامنے کوئٹہ میں آ کر اور وہاں پر بارڈر پر آ کر چمن پریس کلب میں پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں, جبکہ امریکن میڈیا میں خبر یہ آ رہی تھی کہ طالبان افغانستان میں ختم ہو چکے ہیں. تو جب آپ دوگلا پن برسوں تک قائم رکھو گے تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ طالبان نے اپنے آپ کو یہاں پر جو ہے بادشاہت اپنی قائم کر دی, اور جتنی تباہی اور انہوں نے پھیلائی, جتنے لوگوں کے قتل کیے, جتنی دہشت گرد تنظیمیں یہاں بنی, وہ سب اس مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے ایک تباہ کر دیا. اور پاکستان کو تباہی سے بچاتے بچاتے 2014 تک ہم آ پہنچے, جب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بن لادن کے پکڑے جانے کے بعد ہی احساس ہوا کہ اب ہمارے پاس نہ تو کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے, نہ تو ہمارے پاس کچھ ہے, ہمارے پاس بھوک افلاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہم اگر اپنا ہاؤس آرڈر میں نہیں کرتے ابھی تو پھر ہم ایک بحیثیت ایک ملک کے زندہ نہیں رہ سکیں گے. یہ وہ سوچ ہے جو گرین ڈاکٹرن کا حصہ بنی, اور جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اصل دشمن اب اندرون خانہ ہے, اور ہمارا اندر کا دشمن بھارت سے زیادہ بڑا ایک دشمن ہے. اچھا, یہ تو ہم نے دیکھا کہ کیانی کے دور میں یہ کیانی نے اپنا کہا تھا, لیکن اس پہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اس پہ ایگریسولی عمل درآمد ہم نے دیکھا کہ اپنا راحیل شریف کے دور میں ہوا. لیکن ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ راحیل شریف کے دور میں ہندوستان کے ساتھ ہماری مخامست زیادہ رہی, اچھے تعلقات نہیں رہے. کیانی کے دور تک ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اتنے خراب نہیں تھے. یہ فرق کیوں آیا؟ اس کی وجہ ہے نریندر مودی کی حکومت, جنہوں نے اپنے جس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے بہت ہی زیادہ جارحانہ رہا ہے, اور پاکستان کو بہرحال اپنے بارڈرز کی تو حفاظت کرنی ہے. اس لیے آئے دن آپ لائن آف کنٹرول پہ دیکھو کہ شیلنگ ہوتی رہی. اس کے علاوہ کشمیر میں ایک انسرجنسی پیدا ہوئی, برہان وانی کو وہاں مار دیا گیا, اور یہ پاکستان سے لوگ نہیں جا رہے تھے کشمیر میں معاملات کو خراب کرنے کے لیے. یہ وہاں کے کشمیری ہیں جو اوریجنل کشمیری ہیں, جو کہ بھارت کی زیادتی سے اور بھارتی فوج کی خون ریزی سے اور ان کے اوپر جو بربریت تھی اس سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی ایک کشمیری موومنٹ چلائی تھی, انڈیجنس موومنٹ تھی. تو اس کو جس طرح سے کچلا گیا تو ظاہر ہے پھر پاکستان کا بھی رویہ زیادہ سخت گیر ہو گیا. لہٰذا آپ جنرل راحیل شریف پہ ہر چیز نہ ڈالو, ایکسٹرنل فیکٹرز بھی بہت زیادہ تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی فوج کو ری پوزیشن کرنا پڑا اپنے آپ کو. اچھا, راحیل شریف کے بعد کا جو پاکستان ہے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو ریئل اینمی ہے وہ ابھی تک ملک کے اندر ہے, اور یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے, اور میں سمجھتی ہوں بہت حیران کن بات ہے, لیکن یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ پاکستان افغانستان سے کہتا رہا کہ جماعت الاحرار آپ کی ٹیریٹری کو استعمال کرتے ہوئے یہاں دہشت گرد حملے کر آ رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کے سامنے جو دہشت گرد حملہ ہوا, کئی دنوں سے پاکستان کہہ رہا تھا افغانستان سے کہ ان کو مت آنے دو, لیکن افغانستان حکومت جو ہے اس کی ریٹ اتنی کمزور ہے کہ ان تک وہ پہنچ نہیں سکا. پاکستان نے انیشیٹو لے کر بارڈر کراس کر کے ان کے ٹریننگ کیمپس کو ہٹ کیا, اور 100 کے قریب جو ہیں جو مارے گئے. تصاویر بھی حاصل کی گئی ہیں
جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ واقعی یہ جماعت الاحرار کی ہیڈ آفیسز کو مارا گیا ہے. تو یہ نئی بات ہے. دیگر یہ ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی اس وقت چل رہی ہے. پاکستان سے بعض لوگ گئے ہوئے ہیں، افراسیاب خٹک وغیرہ، جو اس وقت نیشنل سولیڈارٹی کمیٹی کے جو رکن ہیں وہاں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں افغانستان کی، ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کابل میں. اور بہت ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ افغانستان نے کہا ہے کہ جس حد تک ہم سے ہو سکے ہم آپ لوگوں کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے تاکہ ہم اپنے جوائنٹ انیمی کو ختم کر سکیں. تو یہ کچھ اچھی پیش رفت ہوئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو اپنا بارڈر کے حوالے سے پاکستان نے کچھ اپنا فینسنگ کرنے کی کوشش کی، اس کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ پوسٹیں وغیرہ لگانے کی کوشش کی، تو افغانستان نے اس پہ بھی ریئیکٹ کیا. اور اس معاملے پر جب پاکستان نے یہ اپنا کیا ہے جس کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں، اس پہ بھی افغان حکومت نے رد عمل دکھایا. دیکھیے، افغانستان کو ظاہر ہے اپنی سوورینٹی کا تھوڑا سا خطرہ تو ہے، اور جس وقت شیلنگ ہوئی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ سویلینز مارے گئے تھے. کوئی ملک آپ کو اتنا بلینک چیک نہیں دے سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان نے سیریسلی ضرب عضب کے ذریعے کافی یہاں پر لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا ہے. تو ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں. چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، جو کہ اب ضامن بن رہے ہیں. یہ بہت فرق آ گیا ہے، کیونکہ امریکنز تو ہیں ہی ہیں وہاں پر، لیکن جو ریجنل ممالک ہیں اگر وہ ضامن بن جائیں تو افغانستان کے لیے زیادہ ایک سیکیورٹی کا وہ باعث بن سکتا ہے. لیکن ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، پاکستان نے کہا ہے کہ ہندوستان وہاں سے پاکستان کے اندر انفلٹریشن کر رہا ہے. پھر ایران کا معاملہ بھی آیا کیونکہ کلبھوشن جو ہے وہ وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مودی گئے ایران، اور وہاں پہ افغانستان، ایران اور ہندوستان کی ایک اپنا وہ ٹرائلیٹرل جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی ہوا. اس چیز کو کس طرح دیکھیں گی آپ؟ آپ جو بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کوئی 6 مہینے پہلے تک کی صورتحال ہے، اس لیے کہ اب صورتحال میں رفتہ رفتہ بہت آہستہ لیکن ضرور تبدیلی آ رہی ہے. ابھی جو رشیا میں میٹنگ ہوئی 6 ممالک کی افغانستان کے حوالے سے، اس میں بھارت اور پاکستان دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا، جو کہ پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اور یہ رشیا نے ان دونوں کو بٹھایا آپس میں کہ آپ لوگوں کی جو پراکسی وارز ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے افغانستان میں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ پورے خطے کے لیے ایک خطرے کا باعث بن گیا ہے. تو پاکستان اور بھارت کا آپس میں بیٹھنا حوصلہ افزا بھی ہے اور ضروری بھی ہے اگر افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر امن آئے. اچھا، لیکن عالمی سطح پر اگر روس اور چین اور امریکہ کی پراکسی اور یہ جو اپنا سرد جنگ کی صورتحال ہے، ٹرمپ کے جس طرح کے وہ انیشیٹوز ہیں، جس طرح کے اس کے پوائنٹ آف ویو رہے ہیں اس کی کیمپین کے دوران، ٹریڈ وار کی بات ہو رہی ہے، پھر ساؤتھ چائنا سی کا مسئلہ ہے، پھر تائیوان کا مسئلہ ہے، ان پہ اگر ان کے معاملات میں کوئی کشیدگی آتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر ہندوستان پاکستان کے معاملات بھی اس گلوبل تناظر میں تھوڑا بہت کشیدہ ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جہاں تک ٹرمپ انتظامیہ کی بات ہے، یہ ایک بزنس ایڈمنسٹریشن ہے. اس کا تعلق زیادہ یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی کمپٹیشن کریں. اوباما ایک اس دور کے آدمی تھے جو کہ امریکہ کی جو بین الاقوامی سطح پر اس کی جو حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. ٹرمپ نے بالکل کھل کے کہہ دیا ہے امریکہ فرسٹ، امریکہ فرسٹ، یعنی ہم اپنے آپ کو معاشی طور پہ اور دفاعی طور پہ سب سے زیادہ مضبوط بنائیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، ٹریڈ وارز کرنی پڑے، ڈیلز حاصل کرنے پڑے. تو ان کا وعدہ یہ ہے کہ وہ وہاں کی ورکنگ کلاس کو پہلے روزگار دیں. اگر فوکس وہ ہوگا تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو منوانا جو کہ گزشتہ ادوار میں ہوتا رہا ہے
شاید اس میں کچھ کمی آ جائے، جو کہ میرا خیال ہے ساری دنیا کے لیے ایک بہتر ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے جس طرح کا امریکن انٹرسٹ ہے وہ تو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی یہ سارا منبع جو کھڑا کیا گیا ہے، ہر جگہ پہ بیسز اور یہ سارا انفلوئنس اور پراکسیز اور اس طرح کا یہ سارا معاملہ، جب آپ ان سب کو وائنڈ اپ کریں گے تو وہاں سے آپ امریکہ کے انٹرسٹ بھی ان کو بھی تو زخم پہنچے گی، الائنسز آپ کے کمزور ہوں گے، وہ دوسری طرف ڈائیورٹ ہوں گے۔ تو یہ تو فارن پالیسی کے اندر جس طرح ٹرمپ صاحب سوچ رہے ہیں کہ وہ صرف امریکہ کے پہ فوکس کر کے امریکہ کو گریٹ بنا لیں گے، اس طرح تو نہیں ہوتا، آج کی گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر اس طرح نہیں ہوتا میرے خیال میں۔ اور آپ نے وہی بات کی جو کہ میں نے آپ سے ابتدا میں کی کہ اس وقت ساری میڈیا امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ آپ روس کے ساتھ دوستی نہ کرو، بلکہ اس کو دشمن نمبر 1 جو ہے تصور کرو، اور اس کے ساتھ جو ہے باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا وہ کولڈ وار کی ایک وہ رکھو اور اپنی برتری رکھو۔ چین کے لیے نہیں کہتے اس کو، چین کو وہ ٹریڈنگ پارٹنر سمجھتے ہیں۔ جی ہاں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، گفتگو تاں بدھی مختلف ایشوز پاکستان کے حوالے سے، عالمی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے جو مختلف ایشوز ہیں ان تے گفتگو تھی۔ نفیسہ دبئی صاحبہ جی بڑی مہربانی جی اساں پروگرام میں جوائن کیو۔ پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نشکین اجازت سدائیں گے۔